ہے بلکہ اس پر اجر ہے۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں، یہ بخاری شریف کی جو حدیث پاک سنائی یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اور مثالیں اس پر کافی ساری موجود ہیں۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپس میں جو جنگ ہوئی نا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کی بنیادی وجہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، آپ کی شہادت، یہ بیس بنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا محصور کر کے، کچھ لوگ باغی ہو گئے، اور باغی ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو قید کر دیا اپنے ہی گھر کے اندر، اس کے بعد شہید کر دیا آپ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ آپ خلیفہ برحق تھے۔ خلیفہ برحق کو قتل کرنا اور اس کے خلاف جانا یہ بغاوت ہے، اور باغی جو ہے اس کے لیے جو شریعت کا حکم ہے وہ قتل کا حکم ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور بھی حضور کے صحابہ جو ان کے ساتھ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ فی الفور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے، ان کے جو قاتل ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں قتل کیا جائے قصاص کے اندر۔ یہ موقف تھا حضرت امیر معاویہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے بعد فوراً خلیفہ جو بنے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا موقف یہ تھا، آپ فرما رہے تھے کہ ابھی میں نیا خلیفہ بنا ہوں، اگر میں نے باغیوں کو فی الفور پکڑ کر گرفتار کیا اور انہیں قتل کر دیا تو فتنہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ان کا موقف یہ تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ یہ کام کریں گے ہم، لیکن تاخیر سے کریں گے، یہ کام تاخیر سے کریں گے۔ اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت ام عائشہ آپ فرماتی ہیں، یعنی آگے جو یعنی جنگ جمل صفین یہ کتابوں کے اندر نام لکھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے یہ چیز تھی، یہ بیس تھی، یعنی حضرت ام عائشہ اور حضرت امیر معاویہ یہ چاہتے تھے کہ قصاص جلدی لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ کہا کہ نہیں، قصاص ہم دیر سے لیں گے کہ فتنہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت باغی لوگ بہت سارے ہو گئے تھے۔ تو بہرحال وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ بہرحال اگر ان کی آپس میں لڑائی ہوگی تو ہمارے لیے دونوں سر آنکھوں پر ہیں۔ آج 14ویں صدی کے اندر کسی ملا کو یا کسی شخص کو یہ زیبا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس بارے میں موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم فمن اقتدیتم اقتدیتم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے پیچھے بھی چل پڑو گے۔ یعنی ستاروں کی مثال اس لیے دی کہ پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ پرانے زمانوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ستاروں کے رات کو ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر اور سمت معین کیا کرتے تھے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کس طرف جا رہے تھے، یہ رہنمائی کا کام دیتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سارے صحابہ گویا کہ ستاروں کی مثل ہیں، اگر ان سے رہنمائی جو بھی حاصل کرے گا یہ رہنمائی کریں گے ان کے لیے، جو ان کے پیچھے چلے گا انہیں ہدایت کے راستے پر چلا دیں گے یہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، من سب اصحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی حضور فرماتے اس نے اللہ کو گالی دی۔ اس طرح کے کئی فرامین موجود ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے کیا ہے حکم کہ ہم نے حضور کے سارے صحابہ کو ماننا ہے۔ مثال پہلے ہی دی ہے کہ ان کا جو آپس میں اختلاف یا جنگ، اس کو ہم بیس یا بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیں، یہ ہمیں لائق نہیں ہے، یہ ہمیں زیبا نہیں، یہ ایمان والوں کا بہرحال کام نہیں ہے۔ کہ اگر آپس میں والدین کی لڑائی ہو جائے، والدہ کی اور باپ کی لڑائی ہو جائے، تو اس میں سے جو ناحق ہو، جو حق پر نہ ہو، اسے بیٹے کا حق بنتا ہے کہ اسے گالیاں دینا شروع کر دے۔ ان کی آپس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس پر حق پر ہے، جو غلطی پر ہے، ٹھیک ہے، وہ جانے،
اور ان کا خدا جانے، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم نے سب کو حضور کے صحابہ کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اور یہ موجودہ زمانے کے اندر ہمارے ہاں فتنے ایسے ہیں، کچھ شاید آپ نہ سمجھ سکے لیکن میں آپ کو کچھ نام لے کر بتا دیتا ہوں جو آج کل نئے۔ حنیف قریشی مشہور و معروف ہمارا سنی ہے، بظاہر آپ جانتے ہیں، لیکن اس نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بارہا سوشل میڈیا پر آج کل دیکھیں سارے کلپ یہ موجود ہیں، اس نے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی، حضرت ام عائشہ کو گالیاں دی، اور حضرت ایک اور حضور کے صحابی ان کو بھی اس نے گالیاں دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد ہیں ان کو بھی گالیاں دی ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی واضح یہ کلپ موجود ہیں۔ اگر بعد میں گرفت ہوئی تو ایک دو مرتبہ اس نے کہا جی وہ سبقت لسانی سے ہو گئی، یعنی جلدی سے میری زبان سے نکل گیا، جب گرفت ہوئی نا پھر یہ کہا، لیکن بار بار ایسا کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے آج موجودہ زمانے میں کچھ لوگ ایسے آ گئے اور اہل بیت کی آڑ میں کہتے جی ہم اہل بیت کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت کے ساتھ بھی محبت سنی ہی کرتے ہیں، اور حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت سنی کرتے ہیں۔ جو صرف اہل بیت کے ساتھ محبت رکھے اور حضور کے صحابہ کو بھونکے، خدا کی قسم وہ سنی نہیں، وہ تو شیعہ ہے، یہ عقیدہ تو رفض ہے۔ یہ ہمارے سارے صحابہ بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا فتویٰ، دیگر تمام بزرگان دین کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی نے اتنا بھی کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل حضرت علی ہیں تو وہ بھی رافضی شیعہ ہے۔ حالانکہ یہ نارمل سی بات ہمیں تو نارمل سی بات لگتی ہے نا، کیوں کہ اس کا فیصلہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر چکے ہیں کہ افضل کون ہے۔ حضرت علی حضرت صدیق سے افضل نہیں ہے، حضرت صدیق کے افضل ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اگر کوئی حضرت علی کو حضرت صدیق سے افضل قرار دے تو ہمارے تمام بزرگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ رافضیوں کا، شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فرمان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو دیکھا نا کہ اگر کوئی مجھے فضیلت دیتا ہے شیخین پر یعنی صدیق و عمر پر، اگر کوئی مجھے فضیلت دیتا ہے، فرمایا اگر میں نے کسی کو دیکھ لیا یا کسی سے سن لیا تو میں اسے سزا دوں گا۔ کیا فرمایا؟ حتیٰ جلدت حد المفتری، فرمایا کہ میں اسے مفتری کی سزا دوں گا، یعنی مفتری الزام لگانے کی، بہتان لگانے کی میں اسے سزا دوں گا کہ اسے کوڑے ماروں گا، اسے کوڑے ماروں گا۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، یعنی جس نے اگر یہ کہا کہ میں افضل ہوں حضرت صدیق و عمر سے تو فرمایا کہ میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ وہ الزام لگا رہا ہے، وہ بہتان باندھ رہا ہے۔